الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 30 اکتوبر 2023 مطابق 14 ربیع الثانی 1445 ہجری بعد اثر مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلامی شریعت کا نظام معاشرت کے عنوان پر شریعت انفارمیشن کی 917ویں نشست ہو رہی ہے اور اس کو مخاطب کریں گے پروفیسر سید ہاشم ندوی صاحب، نسیم ندوی صاحب. الحمدللہ بہت ہی قابل ہیں اور ان کے لیکچر بہت بار سن چکے ہیں. آپ لوگ ان کو بخوبی واقف ہیں. میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا، بہت کم ٹائم رہتا ہے. اور میں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا اور ایک خوبصورت پیکر میں پیدا فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی کہ وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. یہ بولنے کی صلاحیت، بات چیت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس وافر مقدار میں ہم سب کو عنایت فرمائی کہ اس نعمت کبریٰ کا احساس بھی نہیں ہوتا. اگر یہ قوت گویائی نہ ہوتی اور یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو زبانیں وجود میں نہ آتی، اور زبان اور لینگویج جب وجود میں نہ آتی تو ہمارے علوم محفوظ نہ ہوتے. جب ہماری سائنسز محفوظ نہ ہوتی، ان کو پریزرو نہ کیا جاتا تو لازمی بات ہے ایک تجربے کے بعد دوسرا تجربہ، پھر ہر دو تجربوں کو سامنے رکھ کر انسان تیسرے تجربے کی جانب آگے بڑھتے ہوئے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں داخل ہوا، یہ نہیں ہو پاتا. انسان بھی حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بڑی نعمت ہے یہ
اتنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، معزز کیا ہے، اکرام کا معاملہ کیا، جس کو ہم اردو میں عام اصطلاح میں اشرف المخلوقات کہتے ہیں، کہ مسجود الملائکہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی وہ مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، یہی وہ مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے اہل اللہ، صالحین، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، جن پہ فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات کے باوجود انسان کی ایک بڑی مجبوری ہے، یہ ساری فضیلتوں کے باوجود، اہمیتوں کے باوجود، حضرت انسان ایک مرحلے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ انسان تنہا نہیں جی سکتا، انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ معاشرتی زندگی بسر کرے۔ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں انسان کو حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، لیکن یورپ کے مفکرین کہتے ہیں سوشل اینیمل، اجتماعی زندگی گزارنے والا جانور ہے یہ، اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی مرحلے میں، اگرچہ کہ وہ جوانی کے عنفوان شباب میں ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں اکیلے زندگی بسر کر لوں گا، مجھے دوسروں کی حاجت نہیں۔ ڈاکٹر ہے تو انجینئر کی ضرورت ہے، انجینئر ہے تو لیبر کی ضرورت ہے، اور حکمران ہے تو محکومین کی ضرورت ہے، پبلک ہے، محکوم لوگ ہیں تو حکمران کی ضرورت ہے، اگر کرمنلز ہے تو جج کی ضرورت ہے، اور اگر جج ہے تو محکومے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شہری زندگی بسر کر رہے ہیں تو کسانوں کی ضرورت ہے، اور اگر کسان ہیں تو ان کے غلے کو، ان کی فصل کو خریدنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہر فریم میں انسان کو آپ کس کر دیکھیے کہ اس کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک انڈیویژول لائف گزاروں گا، تنہائی کی زندگی میرے لیے کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کا دعویٰ ناقص تھا، بہرحال ان کو کھانے پلانے والے تھے، ان کی خدمت گزار تھے، تو اس معنوں میں انہوں نے تنہائی کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے فیملی لائف نہیں گزاریں گے، لیکن دیگر اور انسانوں کے بہرحال محتاج ہے۔ جب انسانوں کا ایک گروپ، انسانوں کا ایک مجموعہ چند چیزوں پر کمپرومائز کر لیتا ہے، آپس میں مصالحت کر لیتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر لیتا ہے جینے کے لیے، تو وہ گروپ سوسائٹی کہلاتا ہے، وہ گروپ معاشرہ کہلاتا ہے، وہ گروپ سماج کہلاتا ہے۔ سماج کے معنی ہوئے، معاشرے کے معنی ہوئے، سوسائٹی کے معنی ہوئے کہ انسانوں کا وہ مجموعہ جو چند باتوں پر متفق ہو چکا ہے۔ وہ چند باتیں کیا ہے؟ ضروریات زندگی پر، آشیانے پر، ایک معیار زندگی پر، ایک دوسرے کے خیالات کے احترام کرنے پر جو مفاہمت کر جاتے ہیں، تو ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور معاشرے سے ہٹ کر پھر کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن کمیونٹی سے گروپ میں جینے والوں کو نہیں کہتے، بلکہ فکری طور پر اتفاق رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہندو کمیونٹی، آپ کہیں گے مسلم کمیونٹی، آپ کہیں گے ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں یہ بات پسند نہیں کی جاتی ہے، اس کے معنی ہوتے طبقے کے۔ کوئی ضروری نہیں یہ لوگ ساتھ مل کے کسی کالونی میں جی رہے ہوں،
یہ الگ الگ مقامات پر جیتے ہوئے بھی اتفاق ہوتا ہے، ذہنی طور پر مینٹلی اتفاق ہو جاتا ہے. اس کو کمیونٹی کہتے ہیں، جس سے ہم کو بحث نہیں ہے، ہم معاشرے سے بحث کر رہے ہیں کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے اجتماعیت کا محتاج ہے، اور یہ اجتماعی زندگی سوسائٹی کہلاتی ہے، اردو میں معاشرہ کہلاتی ہے، انگلش میں سوسائٹی کہلاتی ہے، ہندی میں سماج. اللہ تعالیٰ نے جب ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تنہائی کی زندگی کی رہنمائی فرمائی کہ تم کو اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسول پر ایمان رکھنا ہے، نمازیں قائم کرنا ہے. تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب انفرادی زندگی کی رہنمائی فرمائی تو اجتماعی زندگی کی رہنمائی کیوں نہیں فرمائے گا؟ لہذا قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم کو جینے کا جو طریقہ ملتا ہے وہ ہے اسلام کا نظام معاشرت، کہ کیسے آپس میں تم کو جینا ہے. اور اس کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، جس آیت کی ابھی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دعائی دی، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس. لہذا انسانی بنیاد پر جو معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی وجود پہ آتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں معنوی طور پر، فکری طور پر اس بات کی ہدایت دی کہ اپنے رب کو جانو اور پہچانو، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ میں تمہارا رب ہوں اور سارے انسان بہت سارے مسائل میں یکساں ہیں. بھوک سب کو لگے گی، نیند کی ضرورت سب کو ہوگی، غصہ سب کو آتا ہے، خوش سب ہوتے ہیں، غم سب کو ہوتا ہے، بیمار سب ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک لسٹ ہے انسانیت کی، جو انسانی مجبوریاں ہیں یا انسانی ضروریات ہے، اس میں سارے انسان متفق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی کوشش تو یہ کریے سوسائٹی اور معاشرہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ رب واحد ہے اور رب کے معاملے میں توحید ہے. تو ارشاد فرمایا خود انسانوں کے معاملے میں وحدت ہے. انسان ایک وحدت کا نام ہے، ایک یونٹی کا نام ہے. فرمایا اس میں درجات نہیں ہیں. ابھی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مفکرین اسلام سے محروم ہو کر، قرآن مجید کی ہدایتوں سے محروم ہو کر، نبیوں اور رسولوں کے اسوے سے محروم ہو کر سوچنے کی کوشش کی، وہ بہت گمراہ ہوئے ہیں. دیکھیے، جو وحدت وجود میں آئے گی، جس میں مساوات ہوگی، وہ وحدت اور مساوات ضروریات زندگی میں ہے، جینے کے طریقے میں ہے. کہ سب مل کے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو اسلام نے نمونہ پیش کیا، ایسے ہی سب مل کے کھانا کھا سکتے ہیں. کوئی نچلی ذات کا نہیں، کوئی اونچی ذات کا نہیں، سب مل کے کوئی بھی سیلیبریشن ہو اس میں شریک ہو سکتے ہیں. چلیے ہمارے یہاں عید و بقرعید ہے، اور لوگوں کے پاس، کسی کے پاس کرسمس ہے، کسی کے پاس کچھ ہے. تو فرمایا طبقات نہیں ہے. اگر خاندانوں میں تم کو ہم نے بانٹا تو صرف اور صرف اس لیے لتعارف، تعارف کے لیے کہ تم کس خاندان کے ہو. اس سے زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خانے میں نہیں بانٹا کہ یہ نچلی ذات کا ہے، یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. وحدت، انسانی وحدت، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے خطبے میں ڈکلیئر فرمایا تھا کہ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی. سب آدم کی اولاد ہے کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا وہ خاکی پتلا تھا، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر. اور آج کے دور میں آپ ترجمہ کر لیجئے، نہ امریکن کو انڈین پر، نہ انڈین کو امریکن پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، کا سب برابر ہے. اگر فضیلت ہے، اگر بلندی ہے،
اگر اعزاز ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صفت کی بنیاد پر جو جتنا نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، تقوی کی صفت سے متصف ہوگا، وہ اتنا معزز ہوگا۔ یہ جو تقسیم ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ نسلوں کی بنیاد پر، کلرز کی بنیاد پر، مملکتوں کی بنیاد پر اس کو اسلام نے کالعدم کیا۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں، یاد رکھیے کہ ڈیوٹیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں رکھا ہے، یہ غلط فہمی ہوئی لوگوں سے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سوشلزم اور کمیونزم بری طرح فیل ہو گیا۔ ڈیوٹیز کے اعتبار سے اسلام نے سب کو تقسیم کیا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ اپنی ڈیوٹی پوری ادا کرو، تب جا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے وہ ڈاکٹر ادا کرے، جو سولجر کی ڈیوٹی ہے وہ سولجر ادا کرے۔ اب آپ یہ نہیں ہو سکتا یہ کہیں کہ ڈاکٹر، سولجر، لیبر سب ایک کلاس کے ہیں، سب کو ہم مساوی تنخواہ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لازمی بات ہے ایک کے پاس بڑی ذہانت ہے، ایک کے پاس بڑا ہنر ہے، ایک کے پاس بڑا کمال ہے، اور ایک نکما ہے، کمال نہیں ہے، کسی طرح وہ اجتماعی زندگی میں پیبند لگ کر جی لیتا ہے۔ دونوں کو آپ برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے ناکامی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ایک دوسرے میں جو فضیلتیں ہیں ڈیوٹیز کے اعتبار سے اس کا انکار نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی کہ مرد کو جو کرنا ہے وہ مرد کرے، لڑے بھیڑے گھر کے باہر نوکری کرے، تنخواہ کمائے، لے کر گھر آئے، گھر کی کنبے کی خدمت کرے۔ خاتون گھر میں رہے، بچوں کی نگرانی کرے، تعلیم دے، تربیت کرے، اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے، یہ خاتون کی ڈیوٹی۔ لیکن اس میں ایسی سختی نہیں برتی گئی کہ خاتون کی ڈیوٹی اگر مرد کر دے تو گناہ گار، نہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم ہے کھانا پکا دو، کوئی حرج نہیں۔ یا اگر مرد کی ڈیوٹی خاتون کسی وجہ سے کر رہی ہے، باہر جا رہی ہیں، نوکری کرنا پڑ رہا ہے، بالخصوص کبھی کبھی بیوہ ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کوئی سہارا نہیں رہ جاتا تو گھر سے باہر، اور آج کل تو الحمدللہ ایسے جابس ہیں جو لیڈیز کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹیچنگ وغیرہ، تو یہ حرام نہیں کیا اسلام نے، لیکن کہا دیکھو مرد بیرون خانہ، خاتون اندرون خانہ، یہ دو پہیے سے گاڑی چلے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے رسول کریں گے، امتیوں کی جو ذمہ داری وہ امتی کریں گے۔ فرمایا جو تمہارے حکمران ہوں گے، وہ امیر جو ہوں گے وہ امیر اپنی ڈیوٹیز کریں، اور جو محکوم ہوں گے وہ امیر کی اطاعت کریں، اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی صلاحیتیں دی ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنے اپنے دائرے عمل میں کام کرو گے تو معاشرہ بہت ہی مثالی ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے، انٹرفیئرنس بہت ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب IAS آفیسر ہے، کلیکٹر ہے، لیکن ان کی نہیں چلتی، چپراسی کی چلتی ہے، پورا کام وہی کر رہا ہے۔ ہمارا اب لازمی بات ہے کرپشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے پیسے لے کے جاتا ہے، اور وہ فائلیں پاس کروا دیتا ہے جو ٹیکنیکل نہیں پاس ہونا چاہیے، جس میں بہت سی لیگل خامیاں ہیں، لیکن ہے یہ نظام بگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نظام دیا، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، ایسے محسوس کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد سے پہلے محلے کی خبر لے لیا کرتے تھے، کون بھوکا سو رہا ہے، کوئی چور تو نہیں ٹہل رہا ہے، جھگڑے تو نہیں ہو رہے ہیں۔ کئی واقعات ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ دیکھا کہ گھر میں چولہا سلگ رہا ہے لیکن پک نہیں رہی ہے کوئی چیز۔ حضرت عمر نے کہا کیا پکا رہی ہو بھائی، اتنی دیر سے آدھے گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں ہنڈی بس پک رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ خاتون نے کہا آپ اپنی راہ لیجیے، آپ کو کیا لینا دینا۔
کہا نہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہے تمہارا. کہا دیکھیے میرے شوہر جو ہے فوج میں تھے, انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, یہ چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں, یہ بھوک سے رو رہے ہیں, میں ان کو بہلا رہی ہوں, روتے روتے تھک کے سو جائیں گے, میں بھی سو جاؤں گی, اس میں پتھر ابال رہی ہوں, ہانڈی میں کھانا نہیں ہے, پتھر ابال رہی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم امیر المومنین سے کیوں نہیں شکایت کرتی؟ تو کہا امیر المومنین کی غریبوں کو خبر لینے کی کا وقت ہی کہاں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, واپس آئے, بیت المال کھولا اور ایک بڑا سا تھیلا آٹے کا کاندھے پہ رکھا. غلام بھاگ کر آیا, کہا حضرت آپ میرے کاندھے پہ رکھیے. کہا چل ہٹ, قیامت کے دن آئے گا بوجھ اٹھانے کے لیے. اس کو ہٹایا, اپنے شانے پر آٹے کا بورا لے کر وہ خاتون کے گھر پہنچے اور معافی مانگی. کہا میں ہی امیر المومنین عمر ہوں, لو تم روٹی پکاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اور دن میں آؤ تم, بیت المال سے ہم تمہارا پینشن اور وظیفہ مقرر کریں گے. یہ امیر کی ڈیوٹی. یہاں کرپشن کہاں آئے گا سوچیے آپ, یہاں بے ایمانی کہاں سے ہوگی, یہاں پہ رشوت دینے کی ضرورت کس کو پیش آئے گی. لیکن جب بادشاہی دور آیا تو آپ جانتے ہیں کیا کیا خامیاں پیدا ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی بنیاد ہے معاشرے کی, جو سوسائٹی کی اسلامی بنیاد ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو ڈیوٹیز تو الگ الگ ہوں گی لیکن انسانی ضروریات یکساں. یہ نہیں کلیکٹر صاحب بریانی کھائے اور لیبر کو آپ سڑا ہوا کھانا دے, یہ نہیں. فرمایا تمہارے گھر جو کام کرتا ہے اس کو جو تم کھا رہے ہو کھلاؤ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم جو کھا رہے ہو نا وہی کھانا کھلاؤ. یہ انسانی ضروریات میں یکسانیت, لیکن ڈیوٹیز سب کی الگ الگ ہوں گی. اس معاملے میں مفکرین نے غلطی کی اور پھر بڑا دھوکہ ہوا, بڑا نقصان پہنچا. لہٰذا انسانی مساوات کو اسلام نے جس نقطۂ نظر سے دیکھا, اسلامی معاشرے کی تعمیر میں, اسلامی سماج کی تعمیر میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. باپ کی ڈیوٹی باپ ادا کرے, بیٹے کی ڈیوٹی بیٹا ادا کرے. بیٹے کو ایک اچھا بیٹا ہونے کا حکم دیا گیا, باپ کو ایک اچھا باپ ہونے کے احکامات دیے گئے, تربیت اپنی اولاد کی کیسے کرے یہ احکام دیے گئے. تو آپ سارے ہی معاشرے کے افراد کے لیے دیکھ لیجئے, شوہر کو احکام ہے, بیوی کو احکام ہے, ہر ایک کو اس کا اپنا حکم کہ تم اپنے خانے میں اپنے دائرے عمل میں اچھے سے اچھی ڈیوٹی کیسے کر سکتے ہو. یہ پہلی بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے, بلڈنگ قائم ہوتی ہے. دوسری چیز ہے جو بہت اہم چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے, کہ یاد رکھیے اسلامی سوسائٹی جو وجود میں آتی ہے, یا آپ انسانی سوسائٹی کہہ لیجیے, سماج جو وجود میں آتا ہے نا وہ خاندانوں کے ذریعے سے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, حضرت انسان مجبور ہے دوسرے انسان کے, ایسے ہی مرد مجبور ہے خاتون کا. لائف پارٹنر چاہیے, شریک حیات ضروری ہے. جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور بچے سے پوچھتے ہیں بیٹے کس سے شادی کر, میں شادی آدی نہیں کرنے والا ہوں. کہاں جہاں 23-24 سال کی عمر ہوتی ہے ابا امی لڑکی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, فکر پیدا ہونے لگتی ہے. کیوں؟ انسان کی محتاجی ہے, اس کی ضرورت ہے. خاتون کو ضرورت ہے شوہر کی. کتنی بڑی فیشنیبل ترقی یافتہ کروڑ پتی قسم کی عورتوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں, ہم کو ہر چیز ہے. لیکن جیسے ان کو اندیشہ ہوا عمر ڈھل رہی ہے, سہارے کی ضرورت ہے, کسی نہ کسی ٹیڑھے بنگے شوہر کو تلاش کیا, فوراً شادی کر لی. اسے تحقیق کر لیجیے آپ. اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پچھتا رہی ہیں, وہ سڑ رہی ہیں. بسا اوقات سڑکوں پر ملی بڑی بڑی کروڑپتی خواتین, ان کی رکھوالی کرنے والا نہیں, ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا, ان کے بینک بیلنس کو لوٹ لیا گیا, کہیں کی نہیں رہ گئی. لہذا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. خواتین اس کو عیب کیوں سمجھتی ہے؟ مرد بھی محتاج ہے, خاتون بھی محتاج ہے کہ لائف پارٹنر ہو, ساتھی ہو. پھر اس کا رزلٹ جو برآمد ہوتا ہے وہ فیملی بنتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اور پھر یہ بچے انسان کے بہت کام آتے ہیں. ایک آدھ بگڑ بھی گیا تو ایک آدھ اچھا ہوتا ہے. لہذا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, نہ ہم دو ہمارے دو. اسلام نے کہا کہ انی مکاثر بکم الامم تزوجوا الودود الولود. بچے ٹھیک ہوں, اچھے خاصے ہوں, تھوڑے
تاکہ ایک دو اگر کام کا نہ بھی ہو تو دوسرا تیسرا کام کا نکلے۔ آپ تجربہ کر دیکھ لیجئے کہ جن کے زیادہ 4-5 بچے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو 7-8 ہوا کرتے تھے، 2-4 بیکار بھی نکلے تو 2-4 بہت خدمت کرنے والے نکلے۔ ماں باپ کا انہوں نے وہ خیال رکھا جو ایک جنتی آدمی ہی کر سکتا ہے۔ بعض لڑکیاں بعض لڑکے لگے رہے خدمت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی اجر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی اولاد دیتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ ایک ہی بیٹے اور ایک ہی بیٹی پہ اکتفا کیا، اور ہے واقعات بیان کر رہا ہوں میں، اس سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ حادثہ ہوا، وہ ایک ہی بیٹا ختم ہو گیا، حسرت سے ہاتھ ملتے رہ گئے، رو رو کے گھٹن میں مر گئے ماں باپ کہ جو ایک ہی سہارا تھا وہ سہارا بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ ہرا بھرا خاندان ہو۔ اب یہ خاندان سب ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمایا، اس خاندان کی گروتھ ہوتی ہے، اس خاندان کو فروغ ملتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مودت سے اور رحمت سے۔ اصلاً تو محبت ہونی چاہیے، محبتوں کی بنیاد پر یہ خاندان پروان چڑھے، لیکن اگر محبتوں کی کمی ہو رہی ہے، مروت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مروت ہونی چاہیے۔ یہ مروت ہی تو ہوتی ہے نا، ہمدردی، کہ ہم چلتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ دیکھ کے رک جاتے ہیں، گاڑی پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، گاڑی میں اس کو پیشنٹ کو ہم بھیجتے ہیں ہاسپٹل، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ساتھ دیں۔ یہ وہ انسانی ہمدردی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ تو فرمایا دیکھو اگر محبت نہیں ہے تو پھر رحمت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ اور ٹھیک ہے دو بھائی بہن ہیں، نہیں جینا چاہ رہے ہیں، آپس میں مزاج نہیں مل رہا، مروت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ میاں بیوی ہے، نہیں مزاج مل رہا ہے، فرمایا مروت کرو، جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی رعایت کرو، آخری درجے تک رعایت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب خاندان سے یہ بات باہر نکل جائے، جھگڑا بڑا ہو جائے، تب کہا جاؤ قاضی کے پاس، جج رکھو، اہلیہ کی جانب سے جج رکھو، مرد کی جانب سے، اور پھر جو فیصلہ ہو اس فیصلے پہ عمل ہو۔ جب یہ خاندان محبت کی بنیاد پر ایک اینٹ بن جاتا ہے، اینٹ تو اینٹ سے اینٹ، اینٹ سے اینٹ جوڑنے کے بعد بلڈنگ بڑی زبردست تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کو ایک اکائی بنایا ہے، ایک یونٹ بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی یونٹ، یہ یونٹس مل کر ہمارا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب خاندان صالح ہوں گے، جب خاندان نیک ہوں گے، جب خاندان مضبوط ہوں گے، جب خاندانوں میں محبت ہوگی، سوسائٹی مضبوط رہے گی، سوسائٹی ترقی کرے گی، سوسائٹی پنپ سکے گی، انسانی زندگی بسر کرے گی۔ ورنہ صورتحال وہ ہوگی جس سے آج بیشتر ممالک دوچار ہیں، بیشتر ممالک مغربی ممالک اس مصیبت سے دوچار ہے کہ انسانی قدریں ان کے درمیان سے ختم ہو گئی۔ جب تک کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، محنت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ترقی کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں ان کو ہاسٹل ٹائپ کا کھانا ملتا ہے، ہاسٹل ٹائپ کی سیلیبریشن، جس پہ صبر کر کے ان کو زندگی بسر کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات وہ مر جاتے ہیں تو ان کے بچوں سے، ان کی اولاد سے رابطہ کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے آپ کب آئیں گے، تو وہ ڈیٹ دیتے ہیں فلاں دن، اب آج 30 نومبر ہے، 15 دسمبر کو میری چھٹی آ رہی ہے، 15 دسمبر کو ان کی تدفین رکھیے، اس وقت تک برف میں ڈال کے لاش کو سڑائیے۔ دھیرے دھیرے ہم بھی جا رہے ہیں۔ اسلام، مسلمان جو الحمدللہ مشرقی ممالک میں جیتے تھے اور جن کا عالم یہ تھا کہ اسلامی قدروں پر جیتے تھے، آج یہ کیفیت ہو رہی ہے ہمارے پاس بھی کہ بچے جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو 48 گھنٹے 70 گھنٹے 50 گھنٹے چل رہا ہے، آگے یہ خطرناک رجحان ہے۔ جو خاندان کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنا جلد ممکن ہو سکے تم اس کو منزل مقصود تک پہنچا دو۔ کلیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ آگے کا بھی میں آپ کو فرمان سنا دیتا ہوں۔ فرمایا دیکھو اگر وہ بدکار ہے نا تو جلدی اس کی نحوست سے چھٹکارا پالو، اور اگر نیکوکار ہے تو جلدی اس کو اس کے منزل میں پہنچا دو، وہاں اس کا استقبال ہوگا، جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوگا، کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا
کہ جب یہ مودت اور رحمت کے جذبے سے خاندان خالی ہو گیا تو سوسائٹی بھی خالی ہو گئی، محبت سے، رعایت سے، مربت سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کے سلسلے میں بہت احکام عنایت فرمائے۔ پورے سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ خاندان کیسے گروتھ پانا چاہیے، خاندان کیسے مضبوط ہونا چاہیے، خاندان کے جو مسائل ہیں کیسے حل ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں تک کہ کسی ناگزیر ضرورت کی وجہ سے، ناپسندیدہ حالات کی وجہ سے خلا کی نوبت آئے تو کیا کرنا چاہیے، طلاق کی نوبت آئے تو کیا کرنا چاہیے، لیگل سپریشن کی نوبت آئے تو کیا کرنا چاہیے، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، ایسے تفصیل کے ساتھ کہ میں پوری انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس تفصیل کے ساتھ جس تفصیل کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم نہیں۔ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، یہ تو 600 سے زائد مرتبہ ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کیسی ہو، کتنی دیر کا قیام ہو، رکوع کیسا ہو، رکوع سے اٹھ کر سجدے میں کیسے جائیں، یہ تفصیل تو اللہ کے رسول نے بتائی ہے نا، وہ بھی وحی کی بنیاد پر ہے، میں مقام نہیں گھٹا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نکاح، طلاق، خلا، مہر کا مسئلہ آیا تو ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان فرما دیا۔ کتنے دنوں کے بعد طلاق ہونی چاہیے، کتنی طلاق ہونی چاہیے، خلا کیسی ہونی چاہیے، جج کیسے ہونے چاہیے، کیسے معاملہ طے ہو، بیڈ روم میں کیسے الگ کر لیا جائے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کو کتنی اہمیت دی، کیونکہ خاندانی زندگی دراصل وہ ایک یونٹ ہوتی ہے معاشرے کی، پوری انسانیت کی، انسانی سوسائٹی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرتی نظام کو سنوارنے کے لیے، اور اسلام جو نمونہ پیش کرتا ہے پوری انسانی سوسائٹی زندگی کیسے بسر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی نازل فرمائی جس چیز کے سلسلے میں اکثر مذاہب خاموش ہیں، اکثر مذاہب خاموش ہیں۔ وہ کیا؟ کرمنلز اگر پیدا ہو جائیں، چور، اچکے، ڈاکو، قاتل، زانی، ان کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا کیا حکم ہوگا، ڈاکو کا کیا حکم ہوگا، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ اس میں جو تشنگی رہ گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریحات کے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ آج آپ کے ملک میں لوگ بہت اچھل اچھل کے کہتے ہیں، بہت اچھل اچھل کے کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک مرحوم عالم دین تھے، آپ حضرات سب واقف ہوں گے، مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب، وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ وہ ایک وفات میں گئے، ایک خاتون کی وفات ہو گئی تھی، مولانا تشریف لے گئے، روابط تھے، تو مولانا فرمانے لگے کہ جو شوہر تھے، اس مرحومہ کے جو شوہر تھے، وہ قبرستان میں ایموشنل ہو گئے، اور ہو کے وہ کہنے لگے مجھے بھی لٹا دو، مجھے بھی لٹا دو، مجھے بھی لٹا دو، اور سب پکڑنے لگے، کھینچنے لگے، نہیں بھائی صبر کرو بھائی۔ مولانا بولے تھوڑی دیر تک تو دیکھا میں، اس کے بعد میں آگے بڑھا، کہا چھوڑو، ادھر سے بھی چھوڑو، آئیے لیٹیے۔ ارے نہیں مولانا میں ایسے ہی بولا تھا، حقیقت پر آ گئے وہ۔ تو یہ جو ایموشنل ہو کے اچھل رہے ہیں نا، میں لفظ بولوں نہ بولوں کہ فلاں حکومت ہونی چاہیے انڈیا میں، ڈکلیئر کر دیا جائے، ہندو راج ڈکلیئر کر دیا جائے، رام راج، ذرا بتاؤ چور کی کیا سزا ہے؟ رام نے تمہارے چور کی کیا سزا بتائی، ڈاکو کی کیا سزا بتائی، زانی کی کیا سزا بتائی، جیب کترے کی کیا سزا بتائی؟ بتاؤ کون سا قانون لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے قانون؟ کون سے قانون کی بات کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو؟ چھوڑیے، آپ ان کو کہیے کرو۔ نکاح کا کیا قانون ہے؟ طلاق کا کیا قانون ہے ان کے پاس؟ معیشت کا کیا قانون ہے؟ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کھا سکتے ہو، کیا پی سکتے ہو؟ ایک گائے کھاتا ہے، ایک گائے نہیں کھاتا، ایک گوشت کھاتا ہے، ایک گوشت نہیں کھاتا، کون سا قانون ہے ان کے پاس؟ یہ تو اسلام کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا، کامل دین اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، ہماری جو سوسائٹی ہے انسانی، یہ مضبوط رہے، جھول نہ ہو، اس میں پریشانیاں نہ ہوں، ذہنی انتشار نہ ہو، اس کے لیے سزائیں بھی نازل فرمائی، اس کے لیے قصاص ہے، اس کے لیے حدود ہے،
اس کے لیے تعزیرات ہے، اتنی کلاسیفیکیشن ہے، تعزیرات کب کام کریں گی، حدود کب کام کریں گے، قصاص کب لیا جائے گا۔ جن ملکوں میں قصاص کا نامکمل سا نظام ہے وہاں قتل کا آپ ریشیو دیکھیے، اتنا کم ہے، اتنا کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، سالوں میں ایک آدھ واقعہ۔ اور یہاں دیکھیے روزانہ اخبار پڑھ کے رونا پڑتا ہے کہ اس نوجوان کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ ٹرین میں نہتے مسافرین کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور ایک واقعہ ہوا ایسے ہی، نام پوچھ کے مارا گیا، چھپا دیا اس کو، 18 دن تک اس پہ پردہ ڈالا، خاندان والوں کو ڈرا دیا، رپورٹ کرو گے تو سب کو مار ڈالیں گے۔ وہ کسی طرح لیک ہوا تو معلوم ہوا یہ واقعہ اور ایک بھی ہو چکا ہے۔ جان کا کوئی تحفظ نہیں، جان کی حرمت نہیں، مال کی حرمت نہیں، چوری پہ چوری، قیمتی فون لے کر آپ کا سفر کرنا مشکل، خواتین کے گلے میں پڑے ہوئے ہار مصیبت کا سبب بنے ہوئے، کان سے ٹرین میں بالی کھینچا، کھڑکی سے کان کٹ گیا، خون بہ رہا ہے خاتون کا، دیکھ کے رونا آتا ہے۔ یہ انارکی، لاقانونیت کا راج، یہ جنگل راج، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اسلام سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو رہنمائی تھی، کہتے ہو سخت ہے قوانین، سخت کیسے ہو گئے بھائی؟ 1 لاکھ قتل کے مقابلے میں 10 قتل ہو جائیں، کون سا اچھا ہے ذرا سوچ لیجیے آپ۔ ایک ملک میں سالانہ 1 لاکھ قتل ہوتے ہیں، اور ایک ملک میں 5 قتل ہوئے اور 5 قتل کرنے والے قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، کل 10 ہوئے۔ کون سا قانون اچھا ہے اب آپ بتائیے؟ کہاں گئی عقل سلیم؟ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سوسائٹی کو، میں اسلامی سوسائٹی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ لفظ آ جاتا ہے انسانی سوسائٹی کو، سیکولر بیسس پہ سوچیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تحفظ کے لیے، انسانی معاشرے کو ترقی کے لیے، پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے جو احکام نازل فرمائے، اس سے ہم نے روگردانی کی اور اس کو ہم نے بالائے طاق رکھا، اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول سے ہم کو نجات دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دین کو پہچاننے کی ہم کو توفیق دے، اور اس کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا آپ کا، سن کے بہت اچھا لگا۔ حالانکہ بولنے کا انداز ہوتا ہے، کسی کسی کی زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے، یہ صفت جو ہے ہر ایک میں نہیں رہتی، اور خصوصاً آپ پروفیسر ہیں، آپ کافی جو ہے تجربے کار ہیں اور اچھے ہیں، آپ کی زبان میں بہت تاثیر ہے اور بہت ہی جو ہے چاشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، صحت و عافیت سے رکھے، عمر دراز کرے۔ ہم لوگ جو سنتے ہیں اللہ ہم کو ہدایت دے کہ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اس سے بہتر ہوگا کہ سب کے علم میں لایا جائے، کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، دوست احباب سے کریں، اور آتے وقت اپنے ساتھ کوئی آ سکتا ہے تو اس کو لانے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے پروفیسر صاحب کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اعلیٰ تعلیم سے ان کو نوازے۔ بہت ہی ان کا معلوماتی تھا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ اور انہیں سنیں گے، ہم کو موقع فراہم فرمائیں۔ آخر دعا فرمائیے، سلامتی میرے سے بہتر آپ ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب